زیادہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے 12 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جب کبھی آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ اشراق کے وقت میں 12 رکعتیں ادا. اشراق، چاشت، اوابین، دوحہ، یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہے. اس کو اوابین بھی کہا گیا صحیح مسلم میں. جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ پڑے تو توبہ کرنے والوں کی وہ نماز ہے 10-11 بجے کے قریب، دوحہ. اس کو ہم اردو میں چاشت کہتے ہیں، عربی میں تو چین ہی ہوتا. چاشت دوحہ کا ہی ترجمہ ہے. اشراق سورج نکلنے کے بعد، سورج جب اچھا خاصا بلند ہو جائے اس وقت افضل ٹائم ہے اشراق کا یا چاشت کا. آپ پڑھ سکتے ہیں. 2 نفل کم سے کم ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جسم کے ہر جوڑ کے عوض جو ہے وہ صدقہ ہے، اور جسم کے 360 جوڑ ہیں ان تمام کی طرف سے 2 رکھتے ہیں اشراق کی یا دعا کی کفایت کر جائیں گی. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کی وصیت کی. رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مہینے میں 3 روزے رکھنا، اور اشراق کی نماز پڑھنا. انہی حدیثوں کی وجہ سے بعض لوگ اشراق کی نماز کو سنت موقدہ بھی کہہ دیتے ہیں علماء عرب میں سے، لیکن وہ بات ٹھیک نہیں ہے. سنت موقدہ نہیں ہے. سنت موقدہ وہی 12 ہیں، 2 فجر سے پہلے، 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. باقی نمازوں کی ٹائمنگ کے اوپر، نماز کی رکعتوں کی تعداد کے اوپر میرا مسئلہ نمبر ہے 30. وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے جو کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ذکر کرتا رہے؟ ضعیف ہے روایت جی. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے. یہ جو حدیث ہے نا کہ جی 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا، یہ روایت صحیح ہے. البتہ چونکہ سنت سے ثابت ہو گیا اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے تو مسجد میں بیٹھنا چاہیے. اور اس سے بھی آسان وظیفہ جو 3 دفعہ صحیح مسلم میں آیا، آپ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ کلمات اگر آپ پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ 1 دفعہ ہو گیا نا، یہ 1 کلمہ اس کے ساتھ ہے عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات بن گئے، چاروں کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ آ گیا. یہ 3 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو فجر سے لے کر اشراق تک عبادت کرنے سے زیادہ ثواب مل جائے گا. تو موجود ہے الحمدللہ، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے، تو ثواب بھی ملے گا. آپ اشراق بھی پڑھیں. بعض اوقات لوگوں نے آفس میں یا اسکول میں ڈیوٹی پہ جلدی جانا ہوتا ہے تو وہ کر لیں اس طریقے سے کہ وہ آفس جا کے اگر کوئی ٹائم ملتا ہے ٹی بریک کے اندر یا اس وقت پڑھ لیں. تو اس طریقے سے فجر کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو فوراً بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ سند ضعیف ہے. اور مشکات کے اندر شیخ زبیر صاحب نے پوری اس کی فٹ نوٹ پہ لکھ دی ہے کہ یہ سند ضعیف ہے. صحیح سند بھی اس کی لکھ دی ہے کہ ایک صحابی جو ہے فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ جب سلام پھیر چکا کہا یا رسول اللہ میری جو پہلی 2 رکعتیں تھی وہ رہ گئی تھی، میں نے وہ پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ خاموش رہے، وہ دین کا حصہ بن گیا. تو اس سے بات پتہ چلی. اسی حدیث سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رزق نکالتے ہیں کہ فجر کے فوراً بعد 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں. اور یہ اس حکم سے نکلی ہوئی ہیں جو ہے نا کہ آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے ان اوقات کے اندر، فجر کے اندر اور عصر کے بعد والے، اس سے یہ باہر ہے. اس کی ایکسیپشن دے دی گئی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی سورج نکل کے پڑھنا چاہتا ہے اس وقت بے شک پڑھ لے. لیکن یہ جو کہتے ہیں نہیں اتنی دیر بیٹھا رہے ہونا، اتنی بڑی سزا اس بندے تو لا رہے ہو. ایک سنت نماز پیچھے فرض کے لیے کہیں لکھا کہ بیٹھا رہے انتظار میں، اس کے لیے آپ کہتے ہیں بیٹھا رہے. کیوں بھائی؟ ایک نماز جب سنت ہے، اس طریقے سے مستحب نمازوں کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ اکثر میں نے اہل حدیث کی مسجدوں میں دیکھا ہے، وہ حدیث وہ ایک لے کے آتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ جمعے کی نماز والی، کہ ایک شخص آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس دوران وہ آ کے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا تو نے مسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اس 2 رکعتیں پڑھ. 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد وہ آ کے تقریر میں بیٹھا. اس سے وہ رزق نکالتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں. تو یہ صرف جمعے کی حد تک تو رزلٹ ٹھیک ہے. کسی محدث نے اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ عام حالت میں بھی تحیت المسجد پڑھنا یہ واجب ہے اور آپ بیٹھ نہیں سکتے. اور یہاں دیکھیں میں نے لوگ 5 منٹ رہتے ہیں نہ سنتیں پڑھتے ہیں اور بےچارے کھڑے رہتے ہیں انتظار کے اندر. ٹھیک ہے میں ان کی سنت سے محبت کی قدر ضرور کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو تو مصیبت میں نہ ڈالیں. آ کے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نماز پڑھنے ہی آئے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ ظہر کے وقت آئے اور آپ نے ظہر سے پہلے سنتیں پڑھ لی ہیں تو وہ تحیت المسجد اور تحیت الوضو کا قائم مقام ہو گئی. تحیت الوضو پڑھیں یا تحیت المسجد پڑھیں، ثواب کا کام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سیدنا بلال کا عمل ہے، جب بھی ان کا وضو نہیں ہوتا تھا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی آہٹ بھی سنی ہے، شب معراج. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ان کا عمل تھا، یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن فرض و واجب نہیں اس کو آپ قرار دیں گے. اور جمعے کی بھی آپ رکھتے سن لیں، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حکمی حدیث ہے،
جس نے جمعے کی نماز کے بعد رکعتیں پڑھنی ہو اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے. تو 4 کی حکمی حدیث ہے. 2 والی حدیث جتنی بھی لے کے آتے ہیں وہ ساری کی ساری عمل ہے. 2 ہو سکتا ہے آپ نے وہاں پڑھی ہو 2 گھر جا کے. جب یہ آگے نا 4 پڑھے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, 2 کر کے پڑھیں یا ایک سلام سے, دونوں طرح درست ہے. میں نے صلاۃ و تسبیح والا لیکچر مسئلہ 91 میں کھول کے بیان کیا کہ جو نفلی نماز ہے, یہ سنت نماز ہے, اس کو آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, ایک سلام سے بھی 4 پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جائز ہے, صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو 4 پڑھنی ہے. جمعے سے پہلے کم از کم 2 ہیں, اور زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی پڑھیں. اور جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, جو جتنا جلدی آئے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے, اس کے بعد جو ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب, اس طرح کرتے کرتے اینڈ پہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوئی کہ انڈا بھی حلال ہے. انڈا کہنا ہے حدیث ہی جو کڈو جی انڈا حلال ہے کہ رام ہے, ساڈے امام صاحب نے دسیا, تمہارے امام صاحب تو پہلے کوئی نہیں انڈا کھانا. یہ ہے صدقہ صرف حلال چیز کا ہی ہوتا ہے. تو آخر میں جو ہے اس کو انڈے کا ثواب ملے گا. اور اس میں الفاظ ہے پھر جو جتنا آپ چاہو نماز پڑھو. تو جمعے سے پہلے کم از کم 2 رکھتے ہیں, زیادہ سے زیادہ آپ 100 پڑھیں. لیکن جب خطیب خطبہ دے رہا ہو, تقریر شروع ہو چکی ہو, پھر آپ نے 2 ہی پڑھیں گے, پھر 4 نہیں آپ پڑھ سکتے. وہ 2 آپ نے پڑھ کے فوراً بیٹھ کے تقریر سننی. اصل تو مقصد وہی تقریر ہے, اور وہ تقریر ہی اصل میں جب خطیب آ جاتا ہے نا ممبر کے اوپر, اس کے بعد رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے. تقریر سے مراد عربی والا نہ جی, عربی اردو کا تو تقریر یہ بعد میں مولویوں نے مسئلہ نکالا ہے نا. اس میں الفاظ ہے ممبر پہ آنے سے پہلے. ممبر پہ جب آ گیا جو خطیب ہے تو اب رجسٹر بند, کیونکہ وہ ممبر پہ خطیب آتا تھا تقریر کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تلاوت کرنے کے لیے تو نہیں ممبر پہ آتے تھے, تقریر کرنے کے لیے. اب انہوں نے جو 2 ٹکڑے کر لیے نا, تقریر لادا اور وہ خطبہ لادا, جس کو عربی والا خطبہ کہتے ہیں, تو وہ پھر آپ مسجد میں ممبر پہ نہ دیں, آپ باہر تقریر کھڑے ہو کے مسجد میں ممبر پہ جو آپ آئیں گے تقریر کرنے یا خطبہ دینے, وہ آپ کا وہی شمار ہوگا. پھر ان کے ساتھ صحیح اشر کیا انہوں نے, جب انہوں نے فرق کیا اور لوگ پھر انہوں نے بھی عربی خطبے چنا, کہنا تقریر کو ہی رکھو. حالانکہ آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی اگر جمعہ پڑھتے ہیں نا, تو امام کی جو تقریر ہے نا اس کی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ مسجد میں پہنچیں گے تو آپ کو وہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب ملے گا. ادروائز کوئی ثواب جواب نہیں ہے, صرف جمعے کا فرض ہی پورا ہوگا. وہ تو 2 رکھتے بھی پڑھ لیں تو فرض ہی پورا ہو جائے گا. لیکن مقصد دیکھیں, اس دن تقریر اصل مقصد ہے. اللہ نے 4 کو بھی 2 کر دیا. اصل مقصد تو وہ تقریر ہے, تذکیر کے لیے ہوتا تھا. سورہ قاف پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم میں آتا ہے. وہ تذکیر کے لیے تقریر ہوتی ہے, اس لیے 4 رکعتیں کام کی گئی ہیں اور 2 رکعتیں. اچھا, اس حوالے سے بعض ایک روایت بھی ہے, وہ ضعیف سند کے ساتھ ہے سنن دارقطنی کے اندر, کہ اگر کوئی شخص جمعے میں صرف تشہد میں آگے ملے تو 4 رکعتیں پڑھے. تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ اگر وہ جمعے کے تشہد میں سلام سے پہلے امام سے مل بھی جاتا ہے نا, تو وہ پھر 2 رکعتیں ہی پڑھے گا. اور اگر اس کی رہ گئی ہے تو پھر وہ 4 فرض پڑھ لے اس کے زور کے. اور سفر میں تو جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اگر وہ پڑھ لیتا تو جواز کیا تھا, کہ ادروائز سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرض ظہر کے ہی پڑھے, سفر میں جمعہ چھوڑ دیا. ظاہر ہے سفر کے اندر ویسے ہی بندہ تھکا ٹوٹا ہوتا ہے, تقریر کون سنے. اصل تو مقصد تقریر کرنا ہے نا, تذکیر کرنا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سکپ فرما دیا. وہ میں نے بتایا نا, وہ غلط ہو گیا نا. جب آپ نے فرما دیا جس نے پڑھنی ہے وہ 4 پڑھے, تو آپ چاہے مسجد میں پڑھے چاہے گھر جا کے پڑھے, جدھر مرضی پڑھے, پڑھنی 4 ہے. 4 سے آپ بے شک زیادہ پڑھ لیں, 6 بھی ابن عمر سے ثابت ہے. 4 پڑھنی ہے, یہ حکمی حدیث ہے. اب وہ کہتے ہیں جو گھر جا کے پڑھے وہ 2-3 روایتوں کو جوڑا ہوا ہے. اب صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر, ظاہر ہے بخاری کے اندر ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے ظہر سے پہلے آپ کے ساتھ 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں. اس سے بعض لوگوں نے رزلٹ نکالا کہ ظہر سے پہلے 2 بھی کافی ہیں. یہ غلط رزلٹ ہے, کیونکہ وہ 12 رکعتوں کے اوپر جنت کے محل کی بشارت ہے. اس میں ظہر سے پہلے 4 ہیں. وہ ابن عمر نے جو 2 ساتھ پڑھی ہیں, ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 حجرے میں پڑھ کے آئے ہوئے ہوں, یا 2 آپ کا ٹائم تھوڑا تھا, 2 آپ نے بعد میں پڑھ لی ہوں. جب الگ سے حدیث موجود ہے نا کہ وہ کیا معاملات تھے, یہ اسی طریقے سے جیسے گھوڑوں کے دموں والی حدیث جو ہے وہ رفع الیدین پہ لگاتے ہیں. وہ کلیئر ہے کہ تشہد کے وقت تھا, وہ سلام ایسے کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے. اب وہ کہیں گے اس میں سلام کے الفاظ میں نہیں, وہ آپ دیکھیں وہی حدیث ابو داؤد میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے. اس پہ چیپٹر کیا امام ابو داؤد نے بنایا ہے. اور تقی عثمانی صاحب کو بھی خیال آیا, انہوں نے بھی تقریر ترمذی میں لکھ دیا کہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے یہ لگانا رفع الیدین پہ یہ علمی خیانت کرنے کے مترادف ہے, یہ اس کے بارے میں نہیں ہے. اور مفتی احمد خان نعیمی صاحب جو ہر چیز الٹی بیان کرتے ہیں, جال ہر کے اندر رفع الیدین کے خلاف چیپٹر باندھا اور یہ روایت انہوں نے اس میں نہیں لکھی, ان کو حیا کہ یہ میں نے نہیں لگانی, ورنہ وہ ہر شاہی لکھ دیں. انہوں نے بھی نہیں یہ روایت لکھی, ان کو بھی خیال ہے کہ یار یہ تو خام خام مطلب ہم اس کو بدل رہے ہیں دین کو. ہاں, یہ خطبے کے دوران, جمعے خطبے کے دوران جو یہ وہ کہتے ہیں جی وہ پہلے ایسے بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کے, پھر دوزانوں کچھ بھی نہیں, کہیں بھی ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی تو بات ہے یہ بیٹھتے ہی سارے غلط ہے. احادیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے, یعنی گول دائرے میں بیٹھے ہیں. جس طرح ابھی ادھر بیٹھے انہوں نے میری طرف منہ کیا, ادھر والے ادھر کیا, ادھر
یہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا جمعے کے خطبے کے دوران، یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں ہے. تقریر آپ نے سن رہے ہیں، یہ قبلے کی طرف کیوں منہ کیا ہوا ہے؟ خطیب کی طرف منہ کرنا ہے اور ایسے دائرہ بنا کے اس کے گرد بیٹھے، وہ پورا سیمی سرکل بنا کے اس کی طرف متوجہ رہنا ہے. اور اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کیا، وہ ہے احتبا کر کے بیٹھنا. ویسے احتبا کرنا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک احتبا کر کے مسجد میں بیٹھتے تھے، دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور ایسے ان کو پکڑ لینا. اس طرح مسجد میں بیٹھنا سنت ہے. چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی، دوزانوں بھی، یہ بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران ایسے کوئی نہ بیٹھے، کیونکہ اس میں ریلیکس ہوتا ہے، مطلب وہ نیند آ جاتی ہے، تو اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے. اس کے علاوہ آپ جس طریقے مرضی سے بیٹھیں وہ ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے کیا ہوا نا، پہلے ادھر بیٹھے رہتے ہیں، دوسرے وہ یہ کہتے ہیں جی، وہ پھر اس میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ 2 خطبے ہیں تو 2 رکعتاں گھٹ گئی نے جمعے دیاں تے او دی جگہ 2 خطبے آ گئے نے، وہ پھر وہ اپنی نماز پوری کر رہے ہوندے نے. ہاں، یہ پیچھے اس کی تھیم ہوتی ہے. نہیں، ایک ہی نماز کے 3 نام ہے نا. اوابین جو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مغرب کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ اوابین ہے. اوابین کہتے ہیں توبہ کرنے والے لوگ. اوابین، توابین بھی استعمال ہوتے ہیں. وہ توابون تھے نا جنہوں نے قتل حسین کا بدلے کے لیے وہ گئے تھے، توابون. تو اوابین یہ مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ اوابین کی نماز اس وقت ہے جب کہ اونٹنی کے بچے کے پاؤں دھوپ کی وجہ سے، زمین گرم ہونے کی وجہ سے جلنے شروع ہو جائے. اگر مغرب کے وقت ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ نے دھوپ کی وجہ سے ساری چیز بتا دی. یہ نام ہے. مثلا میں آپ نماز، اب عشاء کی نماز کو آپ رات کی نماز کہیں، کفتہ کی نماز کہیں، عشاء کی نماز کہیں، نائٹ پریئر کہیں، 10 نام رکھ لیں. تو ایک نماز کے جیسے قرآن کی صورتوں کے کئی نام ہے نا، تو یہ کئی نام ایک نماز کے ہیں. اسی کو اشراق کی نماز بھی کہا گیا ہے، اور کہا گیا کہ اشراق کی نماز تو اصل میں توبہ کرنے والوں کی نماز ہے، تو آپ نے اس کا نام ایک اوابین بھی رکھ لیا. اچھا یار، اشراق کی نماز جو ہے یہ صدقہ کے ایکویلنٹ ثواب دینے والا ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اچھا، یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب وہ جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے کہتے ہیں دوحا کے وقت، جب خوب دوحا کہتے ہیں صبح کا وقت جب سورج چمک اٹھے، تو اس کو آپ دوحا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج جیسے مغرب کی نماز کو آپ مغرب کی نماز کہہ سکتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد کی نماز کہہ سکتے ہیں، عشاء سے جسٹ پہلے والی نماز، جتنے مرضی آپ نام رکھیں. تو یہ ایک ہی نماز کے جب نام مختلف ہیں تو آپ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اب جس نے وہ پڑھ لی اشراق تو اس کو چاش کا بھی ثواب ملے گا. نام ہی ایک نماز کے کئی نام، جتنے مرضی پڑھے جی. نفلوں کے تو کوئی نہیں، باقیوں کے بھی بے شک جو نیت، نفلوں کے تو کوئی قدر نہیں ہے. اشراق کے 2 نفل پڑھے، اگلی کے اوپر پھر اشراق کی نیت کر لیں، 12 نفل تو پڑھ سکتے ہیں اشراق کے. اور مغرب سے عشاء تو وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے حذیفہ ابن یمان کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ٹھیک ہے. یہ میری 72 حدیثوں میں بھی ہے، کیونکہ اسی میں بشارت ہے سیدنا حسن حسین والی بھی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں غزاز دار رسول، وہ کہتے ہیں میرا خواہش کی کہ میں اپنی اور اپنی ماں کے لیے جا کے دعا کرواؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دی. اچھا، وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنا شروع ہو گئے مغرب کے بعد. جامع ترمذی میں حدیث ہے. اتنے نفل پڑھتے رہے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا. اب عشاء 8:30 نہیں سی، 1.5 گھنٹے بعد عشاء آپ لیٹ پڑھ دے سر، 2 ڈھائی 3 گھنٹے آپ نفل پڑھتے رہے. کتنے نفل ہیں؟ یہ تو 6 کا نا ابین 6 والی روایت ہے ترمذی میں. امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہ بالکل جعلی روایت ہے، لیکن وہ ساتھ نہیں بتاتے ہیں. امام ترمذی نے لکھا ہے ہر شے موجود ہے بھائی لکھی ہوئی. قادیانیہ کو جاؤ گے وہ بھی تو روایت دکھان گے، جعلی روایت انہوں کو بھی ہے کہ جس سال وہ سورج گرہن اور چاند گرہن لگا اور یہ ہو جائے گا، ہر چیز بٹھا دیتے ہیں. اوپر تعلق قادری صاحب نے بھی تقریر کر دی، اس کا کلپ بھی انہوں نے ڈال دیے بیچ میں، اور تعلق قادری صاحب نے گھاٹے بھی فٹ کرتی ہے انہوں نے روایت. ٹھیک ہے. تو وہ بھی جعلی روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، مرسل ٹوٹی ہوئی روایت ہے. یہ ساری روایتیں گھڑی جاتی ہیں اور پھر یہ فٹ. بعض حذیفہ ابن یمان کی ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا چلے آپ نماز پڑھ لیں، عشاء بھی ہوگی. عشاء بھی آپ پڑھ چکے تو رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری پھر بھی ضرورت نہیں ہوئی. پھر آپ جب واپس گھر جا رہے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ حذیفہ. کہ یا رسول اللہ میں ہی حذیفہ ہوں. آپ فرمایا اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کرے. اور وہ کیا کہتے ہیں میں چلا اسی نیت سے تھا کہ اپنی اور اپنی ماں کے لیے دعا کروں. پھر کہا حذیفہ آج ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں زمین پر اترا، اور اس نے مجھے خبر دی ہے. یا رسول اللہ کیا خبر دی ہے؟ یہ رازدار رسول تھے، ان کو منافقین کے نام بھی بتائے، یہ بات بھی بتائی. فرمایا مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. اور یہ جو حصہ ہے نا بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے. وہ جو آپ نے ایک بات کان میں کہی تو وہ رو پڑی اور پھر دوسری بات کہی تو ہنس پڑی، اس میں بھی یہ الفاظ ہے. یہ حدیث پوری جو ہے وہ اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے جو ہم اینڈ پہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار اور حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. یہ پوری حدیث جو ہے وہ حذیفہ ابن یمان کی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے.
اس سے یہ ثابت ہوئی کہ مغرب سے عشاء تک آپ جتنے مرضی نفل پڑھیں، اور یہ دو ٹائم بڑے عبادت کے لیے آئیڈیل ہیں، فجر سے اشراق کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، اور مغرب سے عشاء، کیونکہ وہ اس وقت کھانے پینے اور اس میں ٹائم نکل جاتا ہے. اور عرب کے اندر نا لوگ مغرب پڑھ کے گھر نہیں جاتے ہیں، میجورٹی لوگ مغرب کے بعد عشاء پڑھ کے جاتے ہیں، کیونکہ 1.5 گھنٹے کے ایگزیکٹ بعد جو ہے نا وہ عشاء کی اذان ہو جاتی ہے، وہ بالکل اول وقت میں پڑھا لیتے ہیں. حالانکہ وہ افضل وقت نہیں ہے، لیکن امت کی آسانی کے لیے جائز بھی ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم کر دیتا. تو وہ 1.5 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ 1 گھنٹہ ہی بچ جاتا ہے، کیونکہ مغرب کی اذان اور عشاء کی اذان میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. مغرب کی اذان ہوئی، پھر نوافل کا وقفہ ہوا، پھر نماز ہوئی، نماز کے بعد جو ہے وہ جنازے پڑھا گیا، اس کے بعد لوگ اپنی سنتیں پڑھتے ہیں، آدھا گھنٹہ ویسے رہ جاتا ہے، پیچھے 1 گھنٹہ رہ جاتا ہے نماز میں. لوگ کہتے ہیں جناب واپس جائیں گے، پھر وضو کریں گے، تو لوگ وہاں پہ عشاء پڑھ کے ہی جاتے ہیں. یہ ویسے بڑی اچھی روٹین ہے عرب کے اندر، ایک ٹریڈیشنل. حرمین شریفین میں تو میں نے دیکھی ہے، عام مسجدوں میں نہیں، لیکن حرمین کے اندر یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی لوگ پڑھ کے ہی جاتے ہیں عشاء کی نماز، مغرب کے بعد اتنی دیر مسجد میں وہ بیٹھے رہتے ہیں. بڑا آئیڈیل ٹائم. اشراق کا ٹائم سورج کی جب ٹکیا باہر آ جائے، مسئلہ نمبر 30 میں نے بتایا نا، سورج کی جب ٹکیا وہ زد ٹکیا باہر آ جائے نا، پوری ٹرانزیشن پیریڈ میں جب ہوگی اس وقت وہ نماز پڑھنا منع ہے. تو جیسے ہی پوری باہر آ جائے ٹکیا، تقریباً 7-8 منٹ کے بعد جب ٹکیا پوری باہر آ جائے، اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. لیکن افضل وقت یہ ہے کہ اس کی روشنی بھی، یعنی وہ ٹکیا روشنی میں بدل جائے، یعنی زرد رنگ پیلے میں، تو وہ افضل وقت ہے، اس وقت پڑھیں. یعنی تقریباً 20-25 منٹ، آدھے گھنٹے کے بعد وہ زیادہ بہتر ہے. باقی 7-8 منٹ کے بعد جیسے ٹکیا باہر آ جائے، اب نماز جائز ہو گئی ہے. اس ٹکیا نکلے کے دوران نماز پڑھنا منع ہے. البتہ اگر کسی نے فجر پہلے شروع کر لی ہے تو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، جس نے 1 رکعت طلوع آفتاب سے پہلے پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے 1 رکعت غروب آفتاب سے پہلے پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. یہ ایک ہی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، لیکن آدھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، آدھی پہ نہیں. حنفی کہتے ہیں نہیں، اثر ہو جاتی فجر نہیں ہوتی، حالانکہ ایک ہی حدیث میں. اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں. میں آپ کو ساتھ ساتھ ان کی بےمانیاں بھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ امت کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن ظاہر امت نے تو کھول کے کوئی چیز پڑھنی نہیں ہے. اور مجھے جب غصہ آتا ہے میں کہتا ہوں یار مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت تو دوزخ کے لیے وہی پیدا ہوئے ہیں. یہ قرآن کا فتویٰ ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے کثیر جن و انس جو ہیں وہ پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے. اور ساتھ اللہ نے وجہ بتائی ہے، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، عقل ہے استعمال نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. تو جب عوام الناس سیدھی سیدھی نہیں ہے اللہ کے لیے تو پھر عوام اسی طریقے سے چلے گی، بھوگتے ہیں. ہاں نماز جب نکل جائے تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور جماعت چھوٹی بھی مل جائے، یعنی بعد میں بھی جماعت کروا سکتے ہیں نا. ترمذی میں ایک ضعیف روایت ہے، لیکن صحیح روایتیں اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ آپ جو ہے وہ دوسری جماعت بھی کروا سکتے ہیں، تیسری بھی کروا سکتے ہیں، چوتھی بھی کروا سکتے ہیں، لیکن عادت نہ بنائیں کہ آپ جان بوجھ کے لیٹ ہونا شروع کر دیں. تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا تھا. ویسے اگر آپ کو یقین ہے کہ میں مسجد میں ایسی جگہ مسجد ہے جہاں پہ بس جو جماعت ہوگی اس کے بعد کوئی آتا نہیں ہے، یا اب ٹائم بھی تھوڑا ہے، تو آپ گھر پڑھ لیں، گھر نماز ہو جائے گی. وہ گھر پڑھنے سے اس صورت میں منع کیا گیا ہے جب آپ مسجد میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں. ویسے اگر کوئی لیٹ ہے تو جہاں مرضی پڑھے. جب بخاری مسلم کی حدیث ہے پوری زمین میرے لیے مسجد ہے، پھر یہ مولویوں نے فتوے لگائے ہوئے گھر میں نماز نہیں ہوتی، غلط بات کرتے ہیں، یہ بےمانی کرتے ہیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پوری زمین مسجد ہے، پھر تو نماز کہیں بھی ہو سکتی ہے. وہ اس لیے ترغیب کے لیے کہ آپ کی فجر کی یا ظہر کی جماعت رہ گئی ہے تو آپ مسجد میں چلے جائیں، کوئی لیٹ آیا ہوا مل جائے گا تو جماعت ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اگر جماعت چھوٹ گئی تو ظاہر اب آپ کہیں کہ میں اتنی دور جاؤں گا، ہونا بھی کچھ نہیں، میں گھر ہی پڑھ لوں، تو ٹھیک ہے، جائز ہے. اس میں یہ ہے کہ آخری اگر کسی کی 1 رکعت چھوٹ گئی ہے تو وہ اب جب آخر میں پڑھے گا وہ اس کی چوتھی رکعت ہوگی نا، تو چوتھی رکعت رفع یدین سے شروع نہیں ہوتی ہے، تیسری اور پہلی رفع یدین سے ہوتی ہے. تو 1 رکعت چھوٹی ہے 4 میں سے، تو آپ ڈائریکٹ ہی ہاتھ باندھیں گے اور اس کے بعد ثنا پڑھ کے اور سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھ کے اس کو کریں گے. البتہ مغرب میں اگر ایک چھوٹی ہے تو آپ جب پڑھ رہے ہوں گے وہ تیسری آپ پڑھ رہے ہوں گے، 2 امام کے ساتھ پڑھ چکے نا، جب آپ چھوٹے گی تو آپ وہ تیسری پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو وہ رفع یدین سے ہوگی، مغرب والی رفع یدین کے ساتھ ہوگی ایک چھوٹی بھی. فجر کی ایک چھوٹے بغیر رفع یدین کے شروع کریں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، اور عصر اور عشاء اور ظہر کی بھی بغیر. وہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اجتہادی مسئلہ ہے اگر آپ امام کو فالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن کم از کم آپ کے رفع الیدین وہ پورے ہونے چاہیے جو طاق رختوں والے ہیں. اگر زیادہ بھی ہو جاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. سجدوں میں بھی رفع الیدین ثابت ہے، زیادہ رفع الیدین کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت انس بن مالک سے ثابت ہے نا، جز رفع الیدین میں امام بخاری لے کے آئے. اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر کم از کم 3 گھنٹوں میں 3 نشستوں میں یہیں پر ریکارڈ کروایا تھا. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر الذکر یہ قرآن حکیم ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ تو میں نے اس اللہ کے ذکر والی جو آیت ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 28، اس کے کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم کی 12 سورتوں کے فضائل 3 نشستوں کے اندر مسئلہ نمبر 112 ABC یہ ریکارڈ کروائے تھے۔ آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس میں میں نے سورہ یاسین کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی۔ بہرحال اس حوالے سے سورہ یاسین کی فضیلت میں جو 3 ٹاپ آف دا لسٹ روایتیں پبلک کے اندر مشہور ہیں، سب کی سب ہے تو ضعیف ہے، لیکن میں ان کو یہاں پر مختصراً عرض کر دوں، اور ان احادیث کے نمبرز میں انشاءاللہ مشکات کے بھی بتاؤں گا، کیونکہ میں مشکات کے بارے میں اکثر یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کے یہ نوٹس ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، سنن کبریٰ، البیہقی، المستدرک للحاکم اور کئی کتابوں میں سے یہ سمجھ لیں آپ نوٹس ہیں۔ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، جس کے پاس مشکات آ جائے آپ سمجھیں کہ اہل سنت کی تمام کتابوں کا آلموسٹ خزانہ اس کے پاس ان 3 جلدوں کے اندر آ گیا۔ یہ مفت میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com سے۔ 18 MB کی 3 فائلز ہیں، شیخ زبیلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیم اور تخریج کے ساتھ مشکات المصابیح، اور اس کے تعارف میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں۔ پہلی جو مشہور حدیث ہے اس حوالے سے وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2887 اور مشکات میں ہے 2147 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو اس کی تلاوت کرے گا اسے 10 دفعہ قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ روایت جو ہے یہ اصول محدثین پر کمزور ہے۔ اس میں ایک راوی ہے ہارون ابو محمد، وہ مجہول الحال ان نون راوی ہیں، جن کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور لاپتہ راویوں سے جو روایتیں ہیں وہ محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا اپنے قریب المرگ جو لوگ ہیں، نزع کے عالم میں ہیں، ان کے پاس اس کو پڑھو۔ یہ روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں 2458 نمبر ہے، اور مشکات میں 2178۔ لیکن یہ روایت بھی جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی کا نام ہی کوئی نہیں ہے، رجل ان کے ساتھ ہی سند کے اندر آتا ہے بالکل، یعنی وہ جو پچھلی روایت تھی اس میں نام تو موجود تھا، مجہول الحال تھا، اس میں تو نام بھی اس کا نہیں ہے، اتنا لاپتہ ہے، لہذا یہ روایت بھی کمزور ہے۔ اچھا، مارکیٹ میں سورہ یاسین کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ مبینوں والی ایک یاسین مل رہی ہوتی ہے، وہ جتنی مبینیں آتی ہیں نا 7-8، وہ ہر مبین کے بعد اس میں ذکر ایڈ کیے ہوتے ہیں۔ یہ فیبریکیٹڈ ہے، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، اور اس قسم کے وظائف مارکیٹ کے اندر کافی سارے جو ہے وہ ملتے ہیں۔ جب تک سند صحیح نہ ہو اس وقت تک ان وظائف کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہ کیا جائے۔ تیسری روایت جو مشہور ہے کہ جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی تمام حاجتیں پوری کر دی جائیں گی، یہ سنن دارمی میں 3461 ہے، اور مشکات میں 2177۔ یہ بھی مرسل روایت ہے۔ سیدنا عطا بن ابی رباح وہ تابعی ہیں اور ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، اور تابعی جب کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ڈائریکٹ بیان کرے اور اس میں سند نہ ہو تو وہ مرسل چھوٹا ہوا واسطہ مانا جاتا ہے، منقطع روایت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو سنن دارمی کی حدیث ہے 3461، اس سے بالکل اگلی روایت جو ہے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے سورہ یاسین کے بارے میں ہی، اور وہ ہے سنن دارمی میں 3462۔ یہ میں دارمی کا وہ نمبر بتا رہا ہوں جس کا PDF عام ہمارا جو ہے وہ گوگل کے اندر سرچ کرنے سے مل جائے گا آپ کو، سنن دارمی میں 3462، اور اس کی تحقیم جو ہے وہ شیخ سلیم حسین اسد نے کی ہے، انہوں نے بھی اس کو روایت کو صحیح کہا۔ شیخ زبیلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورے سورہ یاسین کے فضائل کے حوالے سے مضمون لکھا ہے جس میں 14 روایتیں جو یاسین سے ریلیٹڈ تھیں، سب کی اسناد کے اوپر بحث کی کہ یہ ضعیف ہے، البتہ ایک روایت کے اوپر انہوں نے صحیح کا حکم لگایا، اور وہ یہی ہے سنن دارمی 3462۔ اور لیکن مشکات کے وہ فٹ نوٹ پہ لکھنا بھول گئے 2177۔ ویسے ان کی عموماً عادت ہے کہ جب کسی روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگاتے ہیں تو اس کی پھر فٹ نوٹ پہ نا اس کی موقوفاً اگر روایت صحیح ہو تو لکھ دیتے ہیں، یہاں پہ وہ بھول گئے۔ البتہ الگ سے ان کا جو مضمون ہے شیخ زبیر صاحب کا فتاوی علمیہ کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 493 سے 497 تک انہوں نے اس کے فضائل پہ جتنی حدیثیں ہیں ان پر تحقیم کی ہے اور ایک روایت کو صحیح قرار دیا، اور وہ ابن عباس کا قول ہے، موقوفاً روایت ہے، ان کا اپنا قول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے گا
اسے شام تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی، اور جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اسے صبح تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی۔ تو جو صبح کے وقت کام کے لیے نکلتے ہیں وہ صبح پڑھ کے نکلے، اور جو رات کی شفٹوں میں کام کرتے ہیں وہ رات کے وقت پڑھ کے نکلے۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کوئی غیبی خبر ہو اور اس میں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مینشن نہ بھی کرے، تب بھی اس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی منسوب مانیں گے، موقوفاً ہونے کے باوجود، اس لیے کہ غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتی ہے، کیونکہ جو علم غیب ہے، غیب کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے صرف پیغمبروں کو دیتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، آگے سے سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے جو دو فرستادے تھے، جو ان کے دو اصحاب تھے بھیجے ہوئے، اور ان کے بعد تیسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دی، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس قوم سے، اپنی امت سے بیان کیجئے ان گاؤں کے رہنے والے لوگوں کی مثال، اذ جاء المرسلون، کہ جن کے پاس آئے ہمارے فرستادے رسول۔ یہ رسول ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوں، اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے آگے سے میسنجرز ہوں۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جبکہ ہم نے وہ دو رسول جو بھیجے ان کی طرف، فکذبوہما، تو گاؤں والوں نے ان کو جھٹلایا، فعززنا بثالث، تو پھر ثالث یعنی تیسرے کے ساتھ ہم نے ان کی مدد کی، فقالوا انا الیکم مرسلون، تو وہ کہنے لگے ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تم دیکھنے میں تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ایک وحی کے ساتھ، ایک کتاب کے ساتھ، ڈیفینیٹ علم کے ساتھ۔ وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، رحمان نے کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے، تم تو نہیں بول رہے مگر جھوٹ ہی، نعوذ باللہ۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے، تم نہ بھی مانو کہ ہم بالضرور پیغمبر بنا کے تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، یہ جو ہم بھی ہر لیکچر کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ گھول کے ہم نے نہیں کسی کو داخل کرنا ہاتھ اس کی ذہن کے اندر یا دماغ میں، ہمارا کام تو نہیں پہنچا دینا، اب تم قبول کرتے تو ٹھیک، نہیں تو جانا ہے جہنم میں جاؤ، خود جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو تمہیں اپنے لیے نحوست سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اگر تم اس دعوت و تبلیغ کے کام سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا طائرکم معکم، تو ان پیغمبروں نے یا پیغمبروں کے فرستادوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو خود تمہارے ساتھ ہے، تمہاری تو نحوست خود یہ پڑ گئی کہ تم حق سے اناد کر رہے ہو، منحوس تو خود ہو چکے ہو، بجائے یہ کہ ہمیں منحوس کہہ رہے ہو۔ چور بھی کہے چور چور، ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، کیا تمہیں